لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب امام احمد رضا خان اور علم حدیث، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اس سے پیشتر ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، جس حدیث پاک کو امام دیلمی علیہ رحمۃ الرضوان نے مسند الفردوس کے اندر نقل فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ یار غار مصطفیٰ، پیکر صداقت، آئینہ ولایت، سردار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم لوگ مجھ پر درود پڑھو جہاں کہیں رہو، اس لیے کہ ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر ہے، جب کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں اللہ کا بندہ آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے، تو میں خود اس کے پھر درود کا جواب دیتا ہوں۔ بہر کیف جھوم کر درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی شان، ان کی شوکت میں اس سے پہلے بھی ایک زبردست قاعدہ اور ضابطہ دے چکا ہوں کہ کسی کو پہچاننا ہے تو اس کی تصنیف کو دیکھا جائے، اس کی کتابوں کو دیکھا جائے۔ جیسے اسلام کو پہچاننا ہے تو مسلمانوں کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا، قرآن مقدس کو دیکھ کر، احادیث رسول کو دیکھ کر، صحابہ کے آثار کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ماننے والے فالوورز وہ تو اس کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تعلیم کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی تعلیمات کو دیکھو، ان کی تصنیفات، ان کی کتابوں، ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے۔ تو ایسے امام احمد رضا خان کو پہچاننا ہے تو ایسے ہی مت پہچانو، بلکہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی کتابوں کو اٹھاؤ اور ان کو کھنگالو، ان کا مطالعہ کرو، اور جو مطالعہ کرے گا وہ یہی کہے گا کہ مجد ماضی قریب میں اللہ تعالیٰ نے جس امامت کا حق عطا فرمایا وہ امام احمد رضا خان ہی ہے۔ جو مطالعہ کرے گا وہی کہے گا، جیسے کہ مولانا کوثر نیازی نے کہا تھا، سبحان اللہ۔ اے مولانا کوثر نیازی کوئی ہمارے نہیں تھے، پہلے آپ ہی کے تھے، لیکن فتاوی رضویہ کی برکتیں مطالعہ کرے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، حق قبول کرنے کی طاقت خالی ہو۔ تو امام احمد رضا خان اور علم حدیث، علم حدیث میں کیا مہارت ہے؟ اس کے بہت سارے علم حدیث میں پہلے احادیث رسول، پھر اسماء الرجال کا علم، پھر جرح و تعدیل کا علم، اسی طریقے سے پھر اصول حدیث کے ضوابط، ان تمام باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم جس نے امام احمد رضا کی ساری کتابیں نہیں، خالی میں کہتا ہوں فتاوی رضویہ اٹھا کر کے پڑھ لے اور سمجھ لے گا تو یہی کہے گا اپنے وقت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ کوئی اور نہیں، محدث بریلوی ہی ہے۔ اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، جو بات پیش کرنا ہے دلائل کے انبار، حدیثوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ پہلے اب علمی گفتگو سے اٹھاتا ہوں میں اپنی بات کو۔ ایک معاملہ نماز کا معاملہ آتا ہے، اور علم حدیث میں
آپ کو کیا مہارت ہے، ڈائریکٹ محدث اعظم کے چوچوی علیہ رحمہ کی زبانی بھی سن لے۔ فرماتے ہیں محدث اعظم کے چوچوی علیہ رحمۃ الرضوان، علم حدیث کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں، یعنی جن جن حدیث سے فقہ حنفی کے مسائل نکلتے ہیں، ہر وقت پیش نظر، اور جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی ہے، اس کی روایت و درایت کی خامیاں ہر وقت ازبر۔ اور علم الحدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اسماء الرجال کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے جب کوئی سند پڑھی جاتی، راویان حدیث سے سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا، تو ہر راوی کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ امام احمد رضا خان فرما دیتے اور جو حوالہ دے دیتے، کتاب اٹھا کر کے دیکھا جاتا تو جو امام احمد رضا کا فرمان ہوتا اس کتاب میں ویسے ہی لکھا ملتا۔ تو یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کے شان۔ اور یاد رکھیں، علم کسبی تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی حدیں محدود ہو جاتی ہیں، اپنی حد کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے علم کسبی۔ لیکن جب علم لدنی کا معاملہ آتا ہے تو جہاں علم کسبی دم توڑتا ہے، وہیں سے علم لدنی کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کو علم لدنی حاصل تھا، اور علم لدنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو احادیث تو کئی طریقے کی ہوتی ہیں، کچھ احادیث کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، کچھ احادیث کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے۔ عقائد پہ تو ہمیشہ سالوں سال سلسلہ امام احمد رضا کا چلتا ہے، سبحان اللہ، وادی رضا کی کوہ ہے مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تو امام احمد رضا کا تو پورا دور ہے الحمدللہ۔ عقائد پہ گفتگو ہوتی ہے، ابھی اعمال سے میں شروع کر رہا ہوں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اعمال میں سب سے افضل ہے نماز۔ سب سے افضل کیا ہے؟ نماز ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے اتنی افضل نماز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت اور اپنے سے سرگوشی کرنے کا موقع نماز کے اندر ہی رکھا ہے، کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی بھی کیا کرتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں نماز، اور نماز کی سب سے اہم کڑی ہے وقت کا ہونا۔ اگر وقت نہیں ہوا، وقت سے پہلے نماز ادا کر لی جائے، نماز نہیں ہوتی۔ کہاں عصر کا وقت نہیں، کوئی ظہر میں پڑھ لے، نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فریضہ ہے، نماز کے لیے وقت متعین ہو گیا ہے۔ وقت آنے سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی ہے، اور جب وقت آ گیا تبھی اگر بندہ نماز ادا کرے تب جا کر کے نماز ادا ہوتی ہے۔ تو وقت کا آنا، وقت ہو گیا تو نماز فرض ہے، ورنہ فرض۔ آج کی مغرب کسی کے اوپر ابھی فرض ہوئی؟ بولیے آج کی مغرب کسی کے اوپر فرض ہوئی ہے؟ عصر فرض ہوئی آج کی؟ کیوں؟ کہا ابھی وقت نہیں آیا، وقت آ جائے گا، جیسے ہی وقت آ جائے گا فرض ہو جائے گی، ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن اس آیت کریمہ سے ایک حدیث ٹکراتی ہوئی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن امام احمد رضا نے ایسا طریقہ عطا فرمایا کہ اس طریقے پہ چلو، قرآن پہ بھی عمل ہو جائے گا، حدیث رسول پر بھی عمل ہو جائے گا۔ کہا نماز کے لیے وقت متعین ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے معراج کی بات، آقا معراج سے تشریف لائے، پہلے دن اور دوسرے دن نماز حضور کے ساتھ آ کر پڑھتے رہے۔ پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھی، دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھی، اور دونوں دن پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ جو بیچ میں وقت ہے یہ آپ کی امت کی نماز کا وقت ہے۔ جیسے ظہر وقت شروع ہوا، ختم ہونے کا ایک وقت ہے، تو ایک شروع ایک ختم۔ تو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فریضہ، لیکن ایک حدیث پاک جو حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جس کے راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر، کہ حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ہر نماز کا وقت متعین ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر ظہر اور عصر کو ملا کر کے ادا کیا ہے، اور مغرب اور عشاء کو ملا کر کے ادا کیا، ملا کر ادا کیا۔ تو لوگوں نے خاص طور سے میاں نذیر صاحب مغالطے میں پڑ گئے، میاں نذیر صاحب مغالطے میں پڑ گئے۔ میں کہتا ہوں تمہارا نذیر بریلی کا تاجدار ہے، سبحان اللہ۔ نذیر مانے ہوتا ہے ڈرانے والا، تو کہا تم کو ڈرانے والا، اللہ کی وعید سنانے والا بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان ہے۔ تو ان کو مغالطہ کیا ہوا؟ ملا کر کے پڑھا، مطلب عصر کو ظہر میں لا کے پڑھ لیا، عصر کو کھینچ کے لے آئے ظہر میں، ظہر پڑھے، ظہر کے وقت ہی میں عصر پڑھ لیا، اور یا عصر کو کھینچ کے ظہر کو کھینچ کے لے گئے، عصر کے وقت میں عصر اور ظہر دونوں ملا کے ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اور ایسے ہی مغرب اور عشاء، مغرب کے وقت عشاء کو کھینچ لائے، عشاء مغرب ایک ساتھ، اور یا مغرب کو کھینچ کے لے گئے عشاء میں ایک ساتھ۔ اگر عصر کو ظہر میں کھینچ کے لائے اس وقت پڑھے، اس کو بولتے ہیں جمع تقدیم۔ اور عشاء کو اگر مغرب میں کھینچ کے لائے اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ اور اگر ظہر کو عصر میں لے جایا جائے، بعد میں کیا جائے، اور مغرب کو عشاء میں لے جایا جائے تو اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے مغالطہ خاص طور سے نذیر صاحب کو ہو گیا، کہا وقت باندھا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی حضور نے جب کھینچا ہے تو عصر کو ظہر کے وقت میں، ظہر کو عصر کے وقت میں، اور مغرب کو عشاء کے وقت میں، اور عشاء کو مغرب کے وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی دونوں ملا کر کے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نماز کے تو وقت متعین ہے، لیکن یہ کیا کریں، حدیث حضور نے ملا کر کے پڑھا ہے۔ بہت گہری بات ہو رہی ہے، اسی لیے کہتے ہیں منارہ قصر رضا بلند تو کافی ہے۔ تم اس کے پہلے سینے میں چڑھ کے بتا دو میاں فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، تم حقائق بخششی پڑھ کے بتلا دو۔ جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں۔ تو بہرحال کہا عصر کے وقت میں کھینچ کے لے گئے، عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، کھینچ کے لے گئے، پہلے ظہر پڑھے عصر کے وقت میں، پھر یہ عصر پڑھے۔ اب سمجھ میں آیا؟ مغرب کو کھینچ کے لے گئے عشاء کے وقت میں، عشاء کا وقت ہوا، شفق ڈوب گئی، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوا تو پہلے مغرب پڑھے پھر عشاء پڑھے، یہ ہوا ایک ساتھ ملا کر کے پڑھنا۔ سمجھ میں آیا؟ ایک طریقہ یہ اوپر سے نیچے کھینچ کے لے جاؤ، اس کو بولتے جمع تاخیر، اور نیچے والوں کو اوپر کھینچ لاؤ۔ ظہر کا وقت شروع ہوا تو ظہر پڑھ لیے اور اسی ٹائم پہ عصر پڑھ لیے، سمجھ میں آیا؟ اور ایسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا، پہلے مغرب پڑھ لے، عشاء کو بھی اس کے بعد فوراً پڑھ لیے۔ یہ تو نذیر صاحب نے کہا اس حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے، لیکن بریلی کا تاجدار کہتا ہے اگر حدیث میں اس کا عمل کرو گے ظاہر پر تو معاملہ قرآن کے خلاف چلا جائے گا۔ لیکن آؤ دو ایک حدیث دوسری حدیث کی جو ہے تفسیر ہوتی ہے، ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ اگر اس حدیث کو سمجھنا ہے تو دوسری حدیثوں پر بھی نظر کرنا پڑے گا، دوسری حدیثوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب دوسری حدیثیں کیا کہتی ہیں پہلے اس سے ایک بات سمجھ لو۔ تمہیدی طور پر امام اعلیٰ علی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی، ارشاد فرماتے ہیں نماز کا ملانا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو جو ابھی بتایا گیا وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں، ایک وہ، اور دوسرا طریقہ کیا ہے، مان لیجئے ظہر کی نماز نہیں پڑھی بندے نے، ابھی نہیں پڑھی، ایک دم ختم ہونے آیا وقت، ایک دم کیا آیا وقت، ختم ہونے کا آیا، مان لی 4:37 تقریباً ہو گیا، تقریباً 4:37 پہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 5 منٹ پہلے یعنی 4:32 ہوا، کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کیا پڑھا، اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، اور ظہر کی نماز سے فارغ ہوا، سلام پھیرا، 4:37 عصر کا وقت کیا ہو گیا، عصر کا وقت کیا ہو گیا، شروع ہو گیا۔ تو ظہر کو ایک دم آخر وقت میں پڑھا، ایک دم آخر وقت میں پڑھا، اور جیسے ہی سلام پھیرا ویسے ہی ظہر کا وقت جاتا رہا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، فوراً کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے عصر کی نماز پڑھ لی ہے۔ تو یہ بھی ملانا ہوا، لیکن ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پر ادا ہو رہی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت پر ادا ہو رہی ہے، یہ بھی ملانا ہوا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک دم سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولو یار، ماشاءاللہ سمجھ گئے۔ گہری بات تھی، میں تو سمجھا باؤنس ہو جائے گی، ہے نا، لیکن باؤنس کو جو کھیلا کرتا ہے اسی کو تو کھلاڑی کہتے ہیں یار، اسی کو تو سمجھدار کہتے ہیں۔ تو کہا آخر وقت میں جیسے ہی سلام پھیرا، عصر کا، ظہر کا وقت ختم، عصر کا وقت شروع، کہا عصر کے لیے کھڑا ہو گیا، اور ایسے ہی کہا مغرب کی نماز پڑھی ایک دم آخر وقت میں، اور جیسے ہی سلام پھیرا شفق غائب،
شفق غائب ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع، سلام پھیرا عشاء کا وقت شروع ہو گیا، کھڑا ہوا عشاء کی نماز پڑھ لی، ملانا ہوا کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اپنے اپنے وقت پر ہو رہی، یہ بھی ملانا ہوا۔ اس ملانے کو امام احمد رضا خان فرماتے ہیں ارے یہ ملانا حقیقت میں ملانا نہیں ہے، یہ تو خالی صورتاً و فعلاً ملانا ہے، ورنہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا ہو رہی ہے۔ کہا اس پر دیکھو حدیثیں، اس پر حدیثوں کے انبار لگا دیے، سبحان اللہ۔ پہلی حدیث دیکھیں، قرآن امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی، نسائی شریف کے اندر ہے، حضرت نافع اور عبداللہ ابن واقد یہ بیان فرماتے ان مؤذن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کی زوجہ بیمار پڑ گئی، ان کو دیکھنے کے لیے چل پڑے اور چل رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ ہمیشہ آپ نماز کے پابند ہے، لیکن مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا، آپ کے مؤذن نے کہا نماز، خود مؤذن آپ کے فرماتے ہیں کہ کبھی جیسے ہی وقت شروع ہوتا فوراً مغرب کی نماز پڑھ لیتے، لیکن آج شروع ہوا تو نماز نہ پڑھی۔ میں نے کہا نماز، تو کہا چل، میں نے کہی نماز، تو کہا چل، فرماتے چلتے رہے اور چلنے کے بعد جیسے ہی شفق جو لالی ہوتی ہے شفق، وہ شفق غائب ہونے کے قریب ہو گئی، اترے اور اترنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کر لوں، سبحان اللہ۔ شفق تک جو ہے مغرب کا وقت رہتا ہے، فرماتے اترے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، تو منتظرہ تھوڑی دیر بیٹھے، تو غاب حتی غاب الشفق، ذرا ہی دیر بیٹھے شفق غائب ہو گئی، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی، تو مغرب کی نماز مغرب کے آخر وقت میں اور عشاء کی نماز عشاء کے اولے وقت میں، تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا ہو رہی ہیں، لیکن صورت میں ملا رہے ہیں۔ اور ادا کرنے کے بعد کہا اپنے مؤذن سے سنو، جیسے میں نے ابھی نماز پڑھی ہے اسی انداز میں نماز میرے نبی بھی ادا فرمایا کرتے تھے، تو میرے نبی بھی اسی انداز میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ حدیث لے آؤ، حضور نے عصر اور ظہر ملا کے پڑھی اور مغرب اور عشاء ملا کر کے پڑھی، تو ظہر کو آخر وقت میں کر دیا، سلام پھیرا عصر کا وقت شروع ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ لی ہے، مغرب کو آخر وقت میں لے کر کے آ گئے، سلام پھیرا عشاء کا وقت شروع ہو گیا، حضور نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے۔ تو صحابہ کرام بتا رہے ہیں آقا نے جمع تو کیا ہے لیکن حقیقت میں جمع نہیں کیا ہے، بلکہ خالی دیکھنے میں اور صورت میں جمع فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا امام احمد رضا کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ، حدیث کو کیسے سمجھا جاتا ہے یہ بریلی کا تاجدار تمہیں بتائے گا، ہے نا؟ تو کلیئر ہوئی کہ نہیں بات؟ اگر ہوئی تو ایک اور، ہاں، تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت، اب یہ ایک حدیث نہیں لکھی ہے تائید پر، یہ تو میں نمونے کے طور پر پیش کی ہے۔ فتاوی رضویہ دوسرا حصہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بریلی کے تاجدار کی شان معلوم ہوگی آپ، اور پورا رسالہ ہی اس کے اندر موجود ہے۔ رسالے کا نام ہے حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین، عجیب نام ہے نا، لیکن امام احمد رضا کا نام۔ اچھا ایک بات اور بتا دیں، علم عدد کے اتنے ماہر تھے، الحمدللہ اتنے ماہر سرکار اعلیٰ علیہ رحمت رضوان، کہ آپ نے جو رسالہ جس سن میں لکھا ہے ایسا نام رکھا ہے کہ عدد نکالو گے تو وہ سن بھی نظر آ جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ ہے آپ کے رسالوں کی خاصیت۔ تو رسالے کا نام ہے عاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین۔ اس کے اندر ایک اور حدیث سن لیں جس کے راوی حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا، وہی پورا واقعہ ہے، تو مغرب کا وقت ہو گیا، میں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا مغرب کی نماز، کہا چل آگے بڑھا، شاید شفق غائب ہونے کے قریب آ گئی، اترے مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کی نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام جب بھی دو نمازوں کو ملا کر کے ادا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کرنے کا انداز بالکل ایسا ہی تھا، اور اس پر ایک صراحتاً حدیث بھی موجود ہے۔ ایک بار سبحان اللہ بولے تو بخاری کی حدیث سنا لو، سبحان بولے بخاری ارے بخاری کتنی ہے؟ امام احمد رضا کے رسالے میں دیکھو بخاری کی برمار ملے گی، بخاری کا حوالہ ملے گا۔ دیکھیں بخاری شریف میں نے خود ٹیلی کیا بخاری سے، بخاری شریف حدیث نمبر 1109، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجلہ السیر فی السفر یؤخر صلاة المغرب
फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा जब सफर में जल्दी चलने का मामला होता तो मगरिब की नमाज में ताखीर करते हैं, देरी करते हैं। मगरिब की नमाज में क्या करते? देरी करते। हत्ता यजमा बैनहा व बैनल इशा, यहां तक कि मगरिब और इशा को मिला करके पढ़ते। हदीस के अल्फाज बता रहे हैं कि मगरिब में ताखीर करते यानी आखिर वक्त में लाते और सलाम फिरते, इशा का वक्त शुरू हो जाता, इशा की नमाज अदा कर लेते। इस अंदाज में मगरिब की नमाज अपने वक्त में अदा हो जाती, इशा की नमाज अपने वक्त में अदा हो जाती। और इस अंदाज को मिलाने को जो है सूरतन और जमाए सूरी कहा जाता है। हज़रत सालिम से पूछा गया, अब्दुल्ला इब्न उमर भी ऐसे ही करते? कहा ऐसे ही किया करते थे क्योंकि हुजूर ने ऐसा किया। कहते क्या तरीका था? कहा ऐसे ही करते। मगरिब की नमाज की इकामत कहते फयुसल्लीहा सलासा, तो 3 नमाज पढ़ते हैं। तो मयुसल्लिमो, फिर सलाम फेरते 3 रकात पे। तो मकल्लमा यलबसो, जरा ही ठहरते। हत्ता युकीमल इशा फयुसल्लीहा रकातैन, 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ते, सलाम फेरते, जरा सा ठहरते तस्बीह व तहलील के वास्ते, और उसके बाद फौरन इशा की इकामत कहते और सफर में इशा भी 2 रकात अदा कर लिया करते। तो देखो हदीस के अंदाज बता रहे। तो जमा समझ में आया कि नहीं? जमा समझ में आया कि नहीं? तो नसीर साहब धोखा खा गए, कहा खींच के ले आओ, इधर ले आओ या उधर चले जाओ। इमाम अहमद रजा ने कहा खींचने जाओगे खुद खींच जाओगे, इसलिए कि कुरान की आयत है नमाज मोमिनों पर वक्त बांधा हुआ फरीजा है, और हदीस उसकी मुखालफत नहीं कर रही है, बल्कि वो हदीस तो ईमान वालों के लिए आसानी कर रही है कि सफर में हो, नहीं पढ़ पाए तो जोहर में ताखीर कर दो, आखिर वक्त हो जाए जोहर की नमाज पढ़ो और सलाम फिर असर का वक्त शुरू हो जाएगा, असर की नमाज पढ़ लो। और इस अंदाज के जमा करने को आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है ना। तो इमाम अहमद रजा की शान, इसीलिए तो कहा जाता है आला तहदीत नेमत के तौर पे फरमाते हैं मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल, अरे जिस्म तो आ गए हो सिक्के बिठा दिए। ऐसे ही नहीं कह दिया है इल्मे हदीस का ढोंग कम रचो, इल्मे हदीस का जो माहिर है उसे ही मुहद्दिस इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अब एक बात और आती है, ये तो अभी ये देखो खाली हदीस के एतबार से गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह परसों सेमिनार में इंशाअल्लाह मकाला जब जाएगा तब मजा आएगा। सुभान अल्लाह, सेमिनार धरन गांव में मकाला पेश करना है, इसी पे मकाले की तैयारी होगी। तो वहाँ पे नशेब फरास इल्म अस्मा और रिजाल में क्या महारत है इमाम अहमद रजा को, जरह और तादील में कैसी शान है आपकी, अल्लाह ने कैसा इल्म उसूल हदीस का अता फरमाया, और हदीस पर कितनी गहरी नजर है, अल्फाजो मानी के साथ साथ। ये तो इंशाअल्लाह वहां समझ में आएगा, क्योंकि वो टीचरों के दरमियान होगा, वहां अपने भी होंगे बेगाने भी होंगे, है ना। तो वहां पे मजा आएगा। थोड़ा कहते ना मिले ज्ञानी से ज्ञानी तो करे ज्ञान की बातें, समझ में आए ना। तो ज्ञानी रहेंगे तो देखेंगे कितना ज्ञान है उनके अंदर, वरना किधर ध्यान है वो भी देख लेंगे, है ना। दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ऐसे ही आता है मामला, अजान हो इकामत हो, तो अजान और इकामत में एक हमारा एक जुमला आता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम लोगों ने दुरूद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जोर से बोलो, दुरूद पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, इसकी वजह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आया था कि नादानों ने कहा कि सुन्नी खाली अंगूठा चूमता है, एक कुछ नहीं करता है और एक दुरूद पढ़ता है। बोले सही कौन? अरे गधे, सुन्नी दुरूद भी पढ़ता है और नामे मुस्तफा पे मचल करके अपने अंगूठों को आंखों से लगा भी लेता है। दुरूद भी पढ़ता है क्योंकि नबी का नाम सुनकर जो दुरूद नहीं पढ़ता, मुस्तफा ने फरमाया वही तो कंजूस होता है, और सुन्नी तो मुस्तफा के नाम पे बड़ा दरिया दिल बन जाता है। तुम्हारे यहाँ फजूल के फतवे लग जाते हैं, हमारे यहाँ तो नबी के नाम पे सब लुटाने के लिए तैयार है। जिसका खाते हैं उसका गायते हैं, समझे कि नहीं। तो अब इसमें आलात अलैहिर्रहमान ने रिसाला ही लिखा है, और जो लोग मुखालफत करते हैं आलात की, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ऐसे मुखालफत मत करो, कम से कम उनकी किताब पढ़ लो, किताब पढ़ लो। अगर आलिम हो तो बाखुदा यही कहोगे मैं मुजरिम हूँ, आखा मुझे साथ ले लो, ये रस्ते में है जा बजा थाने वाले मरमर दस्ता यही कहेगा।
ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا. نہیں سمجھ میں آئے تو بہت سارے علماء نام گناؤں گا کتنے لوگوں نے تحریر سے توبہ کی ہے, تو آپ خود کہو گے اچھا انہوں نے بھی توبہ کی ہے, اچھا انہوں نے بھی کی ہے. ہمارے یہاں خدا کا شکر ہے امام احمد رضا کی تحریر پڑھ کر کے علماء سدھرتے ہیں. کون سدھرتے ہیں؟ علماء سدھرتے ہیں. اگر عالم ہوتے ہیں تو سدھر جاتے ہیں, اور ظالم کہاں سدھرتا ہے, ظالم کہاں سدھرا کرتا ہے. تو اب اس پہ ایک رسالہ منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھا چومنا. ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے انگوٹھوں کو ہونٹ پر لگا کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کے اے جاں بیتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. تم انگوٹھے چومنے پہ منع کرتے لیکن حضور کا نام لیتے, ہمارے ہونٹ ایک دوسرے کو چومتے. نام لے کر دیکھو, محمد, سبحان اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. نام لو, انگوٹھا تم چومنے سے منع کر دو. اور نام مصطفیٰ کی برکت وہ کہ جو ٹوٹا رہتا ہے وہ بھی اس نام سے جڑا جا رہا ہے, وہ بھی جڑا جا رہا ہے اسلام پر. تو آقا علیہ السلام کی شان یہ. اب اس میں آ جاؤ, فن اگر کوئی علم حدیث کا ماہر ہوگا تو میں یہی کہوں گا, اگر کوئی خاتون ہو یا عالم ہو, مرد ہو, تو اس سے یہی گزارش ہے ایک بار یہ رسالہ اٹھا کر کے دیکھو, تب معلوم ہوگا کیا شان ہے. پہلے حدیث دیکھیں, اس کے بعد سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. اعلیٰ علی رحمت الرضوان کا یہ رسالہ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے, دوسرا حصہ. چنانچہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے پہلے ایک حدیث نقل فرمائی, جس حدیث کو مسند الفردوس کے حوالے سے نقل فرمایا کہ امام دیلمی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے, لما سمع قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن رسول کی صدا کو سنا کہ مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے ہی سنا تو سننے کے بعد برجستہ ہادا وقال ہادا, تو یہ کہا یعنی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کے اذان کلمات کا جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد وقبل باطل الملتین السبابتین ومسح عینیہ, فرماتے ہیں انہوں نے اپنے دونوں کلموں کی انگلیوں کے باطن کو چوما ومسح عینیہ, اور چومنے کے بعد اپنی دونوں آنکھوں پر مل لیا, اور جیسے ہی ملا میرے نبی نے مشاہدہ فرما لیا, اور ارشاد فرماتے ہوئے آقا نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی, آقا فرماتے ہیں جس نے ویسے کیا جیسے میرے خلیل ابو بکر نے کیا ہے, آقا فرماتے فقد علت علیہ شفاعتی, جس نے ایسا کیا جیسے میرے خلیل ابو بکر نے کیا ہے تو اس کے لیے تمہارے نبی کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے, شفاعت واجب ہو جاتی ہے. کہا مسند الفردوس کی حدیث, امام دیلمی نے ایک جملہ کہا, شفاعت کیا ہو جاتی ہے؟ ارے درود پڑھ کر کے اپنا بیڑا پار کرتے ہیں, مصطفیٰ کے نام کو سن کر کے درود بھی پڑھتے ہیں, انگوٹھا بھی چومتے ہیں تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. تو کہا یار ایک حدیث, اس حدیث میں ایک جملہ اور استعمال ہوا ہے مسند الفردوس میں, امام دیلمی نے کہا ہے. کہا کون سا؟ کہا جملہ یہ ہے لا یصح, یہ تھوڑا گہری بات ہو جائے گی, لا یصح, اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. سارے سنی ٹینشن میں ہے نا, صحیح نہیں ہے. ارے بابا خالی صحیح حدیث نہیں ہوتی ہے, ایک صحیح لذات ہی ہے, ایک صحیح لغیر ہی ہے, ایک حسن لذات ہی ہے, ایک حسن لغیر ہی ہے, پھر الگ مشہور الگ ہے, متواتر الگ ہے, عزیز الگ ہے, غریب الگ ہے, منقطع الگ ہے, موصل الگ ہے, مدلس الگ ہے, محکم الگ ہے, موضوع الگ ہے, منکر الگ ہے. یہ سب حدیث کے اقسام ہیں, اور ان کو کیسے سمجھنا ہے تو بریلی کے تاجدار کے رسالے کو اٹھاؤ, منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین, تب معلوم ہوگا کہ اس حدیث میں جو کہا گیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب بریلی کا تاجدار تمہیں سمجھاتا ہوا نظر آتا. کہا کیسے سمجھائے گا؟ کہا سن میں سمجھاتا ہوں. تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے سمجھایا, کیا فرمایا؟ حدیث صحیح, حدیث صحیح, زور سے بولے نا, حدیث صحیح. کہا حدیث صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب حدیث صحیح نہیں ہے تو حسن بھی نہ ہو,
حدیث کیا ہے؟ حسن. تھوڑی گاڑی بات ہو جا رہی، علمی بات ہے. حسن، ارے بھائی اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح ہے، صحیح ذات ہی ہے، تو صحیح نہ ہونے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ حسن بھی نہ رہے؟ جبکہ علماء تو حسن کا اعتبار کرتے ہیں. سبحان اللہ، حسن معتبر ہے، چاہے حسن لذات ہی ہو چاہے حسن لغیر ہی ہو. تو امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں محدثین کرام کا کسی حدیث کو فرمانا کہ صحیح نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتے کہ غلط اور باطل ہے. آپ اپنے آپ بولتے نا صحیح نہیں ہے مطلب غلط ہے، تو فرماتے یہ مطلب نہیں ہوتا، غلط اور باطل یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ صحیح ان کی اصطلاح میں ایک اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے جس کے شرائط بڑے سخت ہیں اور اس کے دشوار ہیں. موانع عوائق کثیر و بسیار، حدیث میں ان سب کا اجتماع اور ان سب کا ارتفاق کم ہوتا ہے. پھر اس کمی کے ساتھ اس کے اس بات میں سخت دقتیں، اگر اس مبحث کی تفصیل کی جائے تو کلام لمبا ہو جائے گا. آسان لفظوں میں یہ ہے کہ صحیح کا مطلب ہم لوگ اپنے اعتبار سے نہ سمجھے کہ ہم لوگ بولتے صحیح نہیں ہے تو مطلب صحیح نہیں ہے. ارے ہمارے یہاں صحیح کا مطلب غلط ہوتا ہے، لیکن محدثین کے یہاں وہ حدیث جو صحیح ہوتی ہے ایک نمبر کی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری حدیثوں کے درجے ہیں. تو فرمایا صحیح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح نہ ہو لیکن حسن ہو، حسن ہو. اور اس کے علاوہ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کے 1 درجن سے زائد حوالے پیش فرمائے. سبحان اللہ، 1 درجن سے زائد حوالے پیش فرمائے کہ اگر محدث کا حدیث صحیح نہیں تو ہو سکتا ہے حسن ہو سکتا ہے حسن لغیر ہی ہو. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر آیا تو ایک بار بنتا ہے یار. اب یہ سب باتیں کہاں سے سمجھیں گے وہ لوگ؟ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار پہ انگشت نمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انگلی اٹھانے والوں کو متعلق کی توفیق عطا فرما دے. کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی تصنیف کو دیکھنا، اس کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھنا. اور امام احمد رضا کی کتاب کو جس نے بھی دیکھا، چاہے وہ تمہید ایمان ہو، جنہوں نے تمہید ایمان کا مطالعہ کیا ہے، اس کو ساری دنیا نے توبہ کے بعد حشمت علی خان علیہ رحمہ کے نام سے جانا، شیر بشیل سنت کے نام سے دنیا نے جانا. اور فتاوی رضویہ کے تو نے توبہ مطالعہ کر لیا، تو توبہ کرنے کے بعد دنیا کا کوثر نیازی اور عبدالستار حمدانی کے نام سے جانا. صاحب یہ علماء آ رہے ہیں بھائی، علماء. یہ تو چند مثالیں پیش کی، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس. تو سمجھ میں آیا نا؟ ایک بار درود شریف اور پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر بھی کوئی کہہ رہے تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوگا کہ صحیح نہیں ہے، تو مطلب ایک حوالہ پیش کیے دیتا ہوں. حوالہ یہ فتاوی رضویہ دوسرا حصہ صفحہ 431 رسالہ موجود ہے منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین. اس کے اندر حضرت علامہ محمد بن امیر الحاج حلبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حالات فرماتے ہیں. حلبیہ کے اندر فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ قول اللہ الذی لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء انتہا لا ينفی وجود الحسن ونحوه بل مطلوب لا يتوقف ثبوت على الصحیح بل کما یثبت به یثبت بالحسن ایضا. فرماتے ہیں علامہ حلبی علیہ رحمت الرضوان، محدثین اگر کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث حسن بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حدیث حسن نہ رہے. ارے حدیث صحیح سے جیسے مسئلہ نکلا کرتا ہے، اسی انداز میں حدیث حسن سے بھی مسئلہ نکلا کرتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اس پہ 1 درجن سے زائد حوالے موجود ہیں، مطالعہ کریں. میں ان کو دعوت مطالعہ دیتا ہوں، مطالعہ کریں. ایک روایت اور سنیں، ایک بار بولیں سبحان اللہ. اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اس رسالے کے اندر ایک اور حدیث نقل فرمائی جس کو ابو العباس احمد بن ابو بکر رواد یمانی صوفی نے اپنی کتاب موجبات الرحمہ و عزائم المغفرہ کے اندر نقل فرمایا. اور اس حدیث کی سند میں بہت سارے مجہول راوی ہیں. مجہول کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ابھی آگے بات ہوگی. راوی مجہول ہے، کیا ہے؟ فرماتے آتے خضر علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے. خضر علیہ السلام نبی ہے، آج بھی حیات طیبہ کے ساتھ ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہے. مکہ مکرمہ میں جو خوش
نصیب ہوتا ہے اس سے ملاقات فرماتے ہیں اور جہاں چاہتے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام جو نبی ہیں انہوں نے فرمایا من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نے فرمایا جو مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنے اشهد ان محمد رسول اللہ تو وہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يقبل ابهامه ويجعلها على عینه لم يرمد ابدا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں مؤذن کو جب سنے کہ وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ سننے کے بعد وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے انگوٹھوں کو اپنے ہونٹوں سے رکھ کر آنکھوں پر لگا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ کے واسطے آشوب چشم کی بیماری سے نجات عطا فرما دے گا، نجات عطا فرما دے گا۔ کہ آشوب چشم کی بیماری نہیں ہوگی۔ سنو یہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے، سبحان اللہ، نام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے جن کو شوق کہانی کہا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ شوق کہانی کہا جاتا ہے۔ کھڑے ہو گئے، کہا حدیث تو مجہول ہے، حدیث میں راوی مجہول ہیں، تو بالات علی رحمت رضوان کے سامنے لب کشائی کرنا، چھوٹا منہ بڑی بات، بولے راوی مجہول ہے حدیث معتبر نہیں ہے۔ بول دینا بہت آسان ہے، لیکن ثابت کرنا ہاتھ بڑھانا کم ان کو تم صادقین لے آؤ دلیل اگر تم میں دم ہے، سچے ہو۔ تو بریلی کے تاجدار کے سامنے خبر لگی تو بریلی کا تاجدار تحقیق فرما رہا ہے اور تحقیق کرتے ہوئے تحقیق کے آبشار بہا رہا۔ کیسے فرماتے؟ کہا راوی مجہول ہیں۔ مجہول کا معنی 3 ہوتا ہے۔ مجہول کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ ہاں، پہلی بار سنے مولانا صاحب، آج لگ رہا ہے درسگاہ میں بیٹھا ہے کیا، حدیث پڑھا رہے ہیں خوب، سمجھ میں آ رہی نا بات میری؟ نہیں، تھوڑا سا ماحول چینج ہوتا جا رہا ہے اپنا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سننے کو قبول فرما لے، ورنہ ہم لوگ تو واقعہ اور کرامت والے ہیں، کرامت سن کے واقعہ سن کے نعرہ مار دیتے ہیں زور سے، ہاں سبحان اللہ مار دیتے ہیں زور سے، ہم لوگ تو وہ والے ہیں۔ کبھی ان میں آؤ، اصل زندگی یہ ہے، اصل یہ ہے، یہ ہم جس دن سمجھ لیں گے نا اس دن آفت آ جائے گی سب کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اور عطا فرمائے، ہمارے حافظے میں برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ علی رحمت رضوان نے فرمایا ارے مجہول ہے، حدیث کی سند میں راوی، دیکھو حدیث کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک متن حدیث، ایک سند حدیث۔ متن حدیث، متن کا مطلب حضور نے یہ فرمایا، جو فرمان مصطفیٰ اس کو متن حدیث کہا جاتا ہے، اور جو سند آتی ہے عن فلاں، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، اور انہوں نے ایک صحابی سے روایت کی، صحابی حضور سے فرماتے یہ ہے سند۔ حدیث جو بھی ہوتی ہے وہ سند کے اعتبار سے ہوتی ہے، کمزور، موضوع یا صحیح، سب سند کے اعتبار سے۔ راوی کیسا ہے؟ اپنے آپ خود بول رہا ہے جھوٹا ہے، منہ کھولتا ہے تو کچھ بھی بولتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا، بولے راوی گڑبڑ ہے۔ اور اگر متقی پرہیزگار بولے نہیں اس کی بات ماننے کا کیا ہوگا، فَإِنَّهُ صَادِقٌ أَمِينٌ، کیونکہ یہ سچا ہے، امانتدار ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ سمجھ میں آئے نا؟ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا زبان کی قدر کرو۔ حضور فرماتے تم وہ چیز کی ضمانت مجھے دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کون ہیں جن کی ضمانت ہم آپ کو دینا چاہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 جو رانوں کے درمیان ہے، 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے، مطلب اس کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی حفاظت کرو جو 2 زبان اور 2 ہونٹوں کے درمیان ہے، تم ان کی حفاظت کرو گے میں تم کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تو زبان بہت اہم چیز ہے۔ ارے اتنی پاورفل زبان ہے، اچھا نکاح میں قبول نہیں کرتا لڑکا، اس سے پہلے لڑکی حلال ہوتی ہے کہ حرام ہوتی ہے اس کے لیے؟ ارے تو زور سے بولو یار، کیا ہوتی ہے؟ اور جیسے کیا قبول تو کیا ہو گئے؟ ارے یہ ہے مومن کی زبان، خالی کر رہا ہے قبول، تو اس سے پہلے جو حرام تھی عورت ہو گئی حلال۔ یہ ہے لفظ قبول کی برکت جو مومن کی زبان سے نکل رہا ہے۔
تو اندازہ لگا لو جب مومن کی زبان میں اتنا پاور ہے کہ قبول کرنے سے پہلے حرام، قبول کرنے کے بعد حلال ہو جائے، تو سوچو جس نے مومن کو مومن بنایا اس نبی کی زبان میں کتنا پاور ہوگا، اس کی زبان میں کتنی شان ہوگی، کتنا مقام ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے ابے نادانو کیوں اپنی زبان کو دیکھو، پھر نبی کی زبان کو کہنا، یہ وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سوچو زبان اتنی اہمیت کے حامل زبان، اسی لیے زبان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے تیری زبان کی بڑی اہمیت ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے برباد مت کر۔ تو راویان حدیث، اب سمجھ میں آیا نا راوی کیسا ہے؟ اسباب تان کتنے ہیں؟ 10 اسباب تان کیا ہے؟ 10 جن کی وجہ سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے۔ اسباب تان نخبۃ الفکر کے اندر اور اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمایا ہے نا۔ اور فرماتے 3 قسمیں ہوتی ہیں مجہول ہونے کی، ان میں سے ایک مجہول وہ ہے کہ جس کو مستور کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نہ ظاہراً کچھ معلوم ہے نہ باطناً کچھ معلوم ہے، اور ایک مجہول وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خالی اتنا ہی کہا جا سکے، کسی حدیث راوی کہاں، کسی حدیث کی سند میں راوی کا مجہول ہونا اگر اثر کرتا ہے تو صرف اس قدر اثر کرتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف تو ہو جاتی ہے لیکن باطل و موضوع نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے مجہول کی 3 قسمیں ہیں۔ اول المستور، جس کے عدالت یعنی تقوی و طہارت پوشیدہ ہو، نہ ظاہراً معلوم ہے نہ باطناً معلوم ہے۔ اس قسم کا راوی جو ہوتا ہے، ایسا راوی صحیح مسلم کے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔ راوی مجہول ہے لیکن مسلم شریف کے اندر موجود ہے تو کام معتبر ہو گیا۔ ارے کام مجہول ہے نا، کہا امام مسلم نے لکھا ہے، کہا جب امام مسلم نے مجہول راوی کو لکھ دیا معتبر ہو گیا، تو کہا جو امام مسلم کے طریقے نہج پہ چل رہا ہے وہ بھی راوی کو مجہول لکھے گا تو ان کی جہالت بھی معتبر ہو جائے گی۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ علم حدیث بہرحال 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب کبھی انشاءاللہ ڈیپ میں لے جائیں گے ورنہ ہم لوگ کو جھپکیاں آنے لگتی ہیں۔ ایک بار بول دو سبحان اللہ۔ اب ایسے ہی اور آ جائیے ایک معاملہ ہے، تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان اور پہچاننا ہے تو میں پھر ایک بار کہتا ہوں، جہاں تک میرے آواز سمجھ آ رہی ہو تو اپنے کانوں سے کھوٹ کو بھی نکالیں اور آواز کو سنیں۔ امام احمد رضا کے رسالہ منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین کو کم سے کم ایک بار مطالعہ کر لیں۔ ہم نہ سمجھ میں آیا تو ہم لوگ پڑھانے کے لیے تیار ہیں نا، سبحان اللہ، ہم لوگ پڑھا ہی دیں گے یار، ہم لوگ تو یہی کام ہی کرتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور تو یہ بھی حدیث بھی تو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، محبوب نے حدیثوں کو دے دیا، ہم نے لے لیا، سبحان اللہ، ہے نا۔ اب ایک معاملہ اور آتا ہے، غائبانہ جنازے کی نماز۔ اعلیٰ نے اس کو بھی اکھاڑا ہے اپنے رسالے کے اندر، اور خالی اپنی طرف سے نہیں لکھا، جو بھی امام احمد رضا کہتے ہیں خدا کی قسم قرآن یا کسی حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، جو مطالعہ کرنے والا ہوگا برجستہ سمجھ جائے گا، جاہل کیا جانے گا، جوہری نہ جوہر کی قدر جانے گا، ورنہ نہیں جانتا کیا بولے میں کانچ ہے، کانچ یہ کانچ ہے، تمہارے لیے کانچ ہوا، کیوں تم جوہری نہیں ہونا؟ اور جو جوہری ہوگا وہ سمجھ جائے گا کانچ نہیں ہے، چمک زیادہ رہا ہے، اور جو چمکتا دھمکتا ہے اس کی جو روشنی میں پہنچتا ہے وہ بھی چمک جاتا ہے تو جوہر ہوا کرتا ہے، کانچ نہیں ہوتا ہے نا۔ تو امام احمد رضا خان علی رحمہ کی شان۔ تو غائبان نماز پہلے کسے کہتے ہیں، پھر آلات کا ایک رسالہ اس کا حوالہ دیں گے، گفتگو کریں گے۔ غائبانہ جنازے کی نماز کا معاملہ یہ ہے، مان لیجئے کسی کا انتقال ممبئی میں ہو گیا، ہم مالیگاؤں والے کہا نہیں جائیں گے، یہیں سے پڑھ لیں گے، سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یہیں لگے رہتے ہیں، یہیں پڑھے رہتے ہیں۔ بولے حضور نے پڑھی ہے، حضور نے، کس نے پڑھی ہے؟ زور سے بولو، کون بولتا ہے؟ اینٹی سنی، وہ بول رہا ہے، بولے حضور نے پڑھی۔ ارے حضور نے پڑھی، ساری روایتوں پہ نظر رکھ، خالی ایک روایت مت لے کے آ، اگر ایک روایت لائے گا دھوکہ کھا جائے گا، تمام روایتوں پہ جو نظر رکھے گا وہ اسی کا بیڑا پار ہو جائے گا، تمام روایتوں پہ نظر رکھ۔ تو کہا امام احمد رضا کا ہر روایت پر نظر ہے، سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ خالی اپنے لے لو باقی چھوڑ دو، ہر طریقے کی روایت۔ ایک رسالہ ہے اللہ تعالی رحمت الرضوان کا، جو رسالہ فتاوی رضویہ چوتھا حصہ، اس کے اندر کتنے صفحے پہ معلوم؟ صفحہ 58 سے لے کے 77 تک موجود ہے۔ اس رسالے کا نام ہے الاحادی الحاجم
अन सलातिल गायब। इस रिसाले को मुताला करो तो समझ में आएगा। आला अली रहमतुल रिजवान ने फरमाया, अरे इस तरीके की रिवायात कि एक शहर में रहते हुए दूसरे शहर की मैयत पर सलात का जिक्र सिर्फ 3 वाक़ों में रिवायत किया जाता है। पहला वाक़या हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हबशा के बादशाह थे, जब सहाबा इकराम हिजरत करके मदीना मक्का मुकर्रमा से हबशा के सरजमीन पर पहुंचे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, और वहां जब पहुंचे जाफर तैयार भी उनके अंदर मौजूद थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन है। चुनाचे वहां जब पहुंचे, मक्का वालों को मालूम पड़ा कि सहाबा को तो बहुत आराम मिल रहा है, लग गए शरारत करने के लिए। लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद खूब सारा तोहफा दिया और कहा हज़रत अस्मा के पास लेके जाओ जो हबशा के बादशाह हैं, और उनसे जाके तोहफा देना और कहना ही मुसलमानों को निकाल दो यहां से। तो जब ये लोग पहुंचे तो समझे कि रुपया पैसा दिखाएंगे, लालच में आ जाए। याद रखो, अदु जमाल या माल इंसान के ईमान को बर्बाद करता है, लेकिन जो सच्चा ईमान वाला होता है उसके सामने जमाल भी फीका होता है और माल भी दुनिया का मैल नजर आता है। पहुंच गए लेकर के, कहा कि निकालो इनको, लो तोहफा। कहा ऐसे नहीं निकालूंगा, पहले उनकी बातें सुनूंगा। सुभान अल्लाह, तहकीक कर रहे हैं, ज़हन दे रहे हैं कि कोई किसी के बारे में कहे तो पहले तहकीक कर ले। कहा पहले उनकी बातें सुनूंगा, उसके बाद निकालूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। बुलाया गया, साहबे कलाम पहुंच गए, और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मानने वाले थे। जैसे ही पहुंचे हज़रत जाफर तैयार तर्जमानी करने के लिए आगे बढ़ गए और जबरदस्त खिताब किया, और खिताब में कहा कि हम लोग जो है मुर्दार खाते थे, हम लोग जो है सिला रहमी नहीं करते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, बुराइयों का इर्तिकाब करते थे। अल्लाह के नबी जलवागर हुए, उन्होंने बताया कैसे हलाल खाना है, उन्होंने बताया सिला रहमी कैसे की जाएगी, उन्होंने हमको बताया कि किस अंदाज में अल्लाह की बंदगी की जाएगी। कहा ये बताओ जो तुम्हारे नबी के ऊपर अल्लाह का कलाम नाजुल हुआ है, जरा उस कलाम को तो सुनाओ। चुनाचे हज़रत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी है। सूरह मरियम की तिलावत इधर से हो रही है, उधर बादशाह वक्त की आंखों से आंसू बह रहा है, और आखिर में बादशाह नजाशी कहता है बाखुदा जो कलाम तुमने सुनाया है ये वो कलाम है जो हकीकत में अल्लाह का कलाम है, जिसको अल्लाह ताला अपने नबी के ऊपर नाजिल फरमाता है। और कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह। यही है नजाशी। अब समझ में आया ना नजाशी कौन है, जिनका नाम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साहिबे रसूल है। तो पहला वाक़या ये था, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हुज़ूर मदीने में मस्जिद नबी में बैठे हुए, मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं। कोई मोबाइल का दौर नहीं, फोन का दौर नहीं, कि मालूम पड़ जाए हबशा में क्या हो रहा है। मदीने में बैठे और अचानक आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, क्या फरमाते सुने हदीस बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ आलात ने भी लिखा है फतावा रज़विया के अंदर, अपने रिसाले के अंदर। चुनांचे बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1318 अबू हुरैरा फरमाते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला असहाबिही नजाशी सुम्मा तक़द्दमा फसफ़्फ़ू खल्फ़हु फकब्बरा अरबआ। आका अलैहिस्सलाम ने जिस दिन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हबशा में पर्दा फरमा गए, मदीने में बैठ करके मेरे नबी ने उनके पर्दा फरमाने की खबर दे दी। अरे इसमें तो जोरदार है, समझे नहीं क्या? अभी मदीने में हुजूर, हबशा में क्या हो रहा है बता दिए कि नहीं? हैं, बताया कि नहीं बताया? बोले पीठ के पीछे की खबर नहीं, अबे पीठ के पीछे ही की खबर है, जो छुपा है उसी की खबर है कि हबशा में क्या हो रहा है। मेरा नबी मदीने में बैठ करके बता रहा है। साहबा ने नहीं कहा नहीं 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 नहीं, हम आपकी ऐसा नहीं मानेंगे। साहबा भी जानते हैं नबी जो कहते हैं वो सच कहा करते हैं, क्योंकि नबी लब खोलते हैं तो आपकी जबान से वही इलाही जारी हो जाती है ना। तो आका अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई 4 तकबीरों के साथ। तो कहा देखो देखो यही तो है माना, मदीने में हबशा में पढ़ा दी कि नहीं पढ़ा दी? इतना समझ में आया कि नहीं? और यही बोल करके दलील पेश करते थे इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका एहसान हम दुनिया तक क़यामत तक नहीं भूल पाएंगे, और इंशाअल्लाह माबाद क़यामत भी इनकी शफाअती से अल्लाह ताला हमारा दाखिला जन्नत में फरमाएगा, है ना। हर आदमी को उसके इमाम के साथ अल्लाह ताला रोज़े महशर उठाएगा। सुभान अल्लाह। हमको हमारे इमाम के साथ उठाया जाएगा, अब वो चाहे इमाम आज़म हो और चाहे हमारा इमाम हुसैन हो। सुभान अल्लाह।
ہم کو ہمارے اماموں کے ساتھ اٹھایا تو تم جانا تو شوکانی اور قوقانی کے ساتھ، تم جانا شوق میں رہنا، تمہارا میٹر ہے، ہم تو جائیں گے اپنوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے جب لب کشائی فرمائی تو فرمایا ذرا ابن حبان کی روایت تو دیکھ لو۔ فرماتے ابن حبان کی روایت ہے الحاد العاجب عن صلاۃ الغائب صفحہ 59 کے اندر فرماتے ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی توفیا، آقا فرماتے تمہارا بھائی نجاشی حبشہ میں پردہ فرما گیا، فقوموا تو کھڑے ہو جاؤ، فصلوا علیہ اس کے جنازے کی نماز پڑھو۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وصفوا خلفہ اور صحابہ نے حضور کے پیچھے صف لگا لی، ثم کبر اربعہ حضور نے 4 تکبیر کے ساتھ نماز پڑھائی، 4 تکبیر کے ساتھ نماز پڑھائی۔ تو کہا معاملہ تو وہی ہے، آگے کے الفاظ حتی عمران ابن حسین فرماتے ابن حبان کی روایت ہے فرماتے وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، صحابہ کرام یہی گمان کر رہے تھے کہ جنازہ مصطفیٰ کے سامنے موجود ہے۔ جنازہ کس کے سامنے موجود ہے؟ اب بتاؤ غائب ہوا کیا؟ سبحان اللہ تو بولو یار، جنازہ کس کے سامنے موجود؟ اسی لیے کہتا ہے امام احمد رضا کو پڑھو گے بیڑا پار ہو جائے گا، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تو امام احمد رضا کے در پر آ جاؤ، انشاءاللہ بریلی کے تاجدار ایسا آپ کو بنا دے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا مقبول بندہ تمہیں بنا دے گا انشاءاللہ۔ جنازہ سامنے موجود تھا، کہا بس خالی ابن حبان کے اندر ہے، کہا ابن حبان نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کتنے حوالے امام احمد رضا نے دیے، ایک بات سبحان اللہ بولو تو بتاؤں۔ پہلا حوالہ فرماتے یہ حدیث فتح الباری کے اندر موجود ہے، المواہب اللدنیہ کے اندر موجود ہے، المواہب اللدنیہ کی شرح الزرقانی میں موجود ہے، عمدۃ القاری میں موجود ہے، نصب الرایہ وغیرہ میں موجود ہے۔ اس طریقے کے حوالے دی اور ارشاد فرمایا صحابہ نے جنازے کی نماز تو پڑھی تھے لیکن یہ تصور کیا تھا کہ مصطفیٰ کے سامنے اسما کا جنازہ موجود ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جنازہ کیا ہے؟ اچھا غائب کا جنازہ ہوا کہ حاضر کا؟ زور سے بولیے تو، کس کا؟ حاضر کا۔ ابھی غائب والا ہے تو دعا دینا بات، میرے نبی نے جو جنازے کی نماز پڑھی تو وہ حاضر کی پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ کہا اور ایک روایت اور سنو، بڑی شاندار روایت ہے جس کو امام واحدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے اسباب نزول القرآن میرے پاس PDF میں موجود ہے، اس کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ کشف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سریر النجاشی حتی راہ وصلی علیہ، فرماتے صحابہ نے تو یہ تصور کیا تھا جنازہ سامنے موجود ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسباب النزول کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے اور جنازے کے درمیان جتنے پردے تھے اللہ تعالیٰ نے سارے پردوں کو اٹھا دیا تھا، سارے پردوں کو اٹھا دیا، جنازہ دیکھ کر کے میرے نبی نے جنازہ پڑھایا۔ اچھا اب حاضر کا ہے کہ غائب کا؟ بولیے حاضر، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ جب دوسروں کے لیے پردہ اٹھ رہا ہے تو میرا نبی دیکھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ بھی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کیوں پڑھائی معلوم؟ مسند امام احمد بن حنبل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو شبہ ہو رہا تھا، ارے معلوم نہیں ایمان والے ہیں، ایمان پہ استقامت ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کافر کا آج انتقال ہو گیا نجاشی میں، تو حضور حبشہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ کے بتا دیا ارے کافر نہیں ہے، وہ تو میرا غلام ہے، وہ تو میرا غلام ہے۔ بہرحال دوسرا واقعہ، پہلا واقعہ ہوگا کلیئر، اور اس پہ دیکھو خالی میں نے نمونے کے طور پر چند باتیں پیش کی ہیں، لیکن جب بارگاہ اعلیٰ میں جاؤ گے نا اور پڑھو گے رسالہ الحاد الحاجب صلاۃ الغائب تو یہی لگے گا ارے مولانا تو خالی ایک قطرہ پلا گئی تھا تو پورا سمندر بہ رہا ہے۔
पूरा समंदर बह रहा है। बहरहाल दूसरा वाकया हज़रत मुआविया इब्ने मुआविया लैसी का है। एक सहाबी है, मदीना तैयबा में इनका इंतकाल हो गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक में थे, रोमियों से मुकाबला करने के लिए गए। वहां से वापस आ रहे थे, रास्ते में मालूम पड़ गया कि मुआविया इब्ने मुआविया लैसी पर्दा फरमा गए। हुजूर ने वहीं पर उनके जनाजे की नमाज पढ़ ले तो लोगों ने कहा देखो हुजूर मदीने में नहीं है, बाहर जनाजा गायब था। हुजूर ने गायब की नमाज जनाजा पढ़ा दी है। इमाम अहमद रजा ने कहा ये भी गायब नहीं है। अरे गायब तो उससे होता है जो कुछ नहीं देखता है, मेरा नबी तो सब कुछ देख रहा। तो कहा पहले सनद के एतबार से गुफ्तगू की। कैसे सनद के एतबार से? कहा है साहब जो रिवायत पेश करे ना वो हदीस ज़ईफ है। क्या है वो? अब तो आप लोग सुभान अल्लाह बोलो। अभी तक उधर ही से ज़ईफ का लफ्ज आता रहा, इधर से आया है सुभान अल्लाह, उधर से आया है बेमहल, इधर से आया है बामहल, उधर आया है जबरदस्ती का, इधर आया है हवालों के साथ। आलात ने फरमाया ज़ईफ है। अइम्मा हदीस उकैली, इब्ने हिब्बान, बैहक़ी, अबू अम्र इब्ने अब्दुल बर, इब्ने जौज़ी, नववी, ज़हाबी, इब्ने हुमाम वगैरह ने इस हदीस को ज़ईफ बताया है। और ये बताने के बाद दावा दिया और उसके बाद तमाम मुहद्दिसीन के हवालों से साबित किया ये हदीस ज़ईफ है। मैं खाली नमूने के तौर पर पेश कर रहा हूँ। ये हदीस क्या है? जोर से बोले क्या है? फिर भी ज़ईफ पर अमल कर रहे हैं, गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं। हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता है? तुम ज़ईफ पर अमल करो तो ठीक हो जाए, अगर हम लोग लेके आ जाए तो आफत। जबकि ज़ईफ तुम्हारे यहाँ मोतबर नहीं है, हमारे यहाँ जितने इमाम हदीस हैं सबके यहाँ बाबे फजाइल में ज़ईफ हदीस मोतबर हुआ करती है, सबके यहाँ मोतबर होती है। इसके अलावा का इमाम अहमद रजा ने हदीस क्या पेश की है, तो हदीस के जुमले सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान। फरमाते हैं अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इमाम तबरानी ने नकल फरमाया, फरमाते हैं कि जब हज़रत मुआविया इब्ने मुआविया लैसी पर्दा फरमा गए मदीना तैयबा के अंदर और हुजूर तबूक से वापस आ रहे थे तो रास्ते में जब आए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर आए। हाथे जिब्राइल आ गए मुस्तफा की बारगाह में आकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मुआविया इब्ने मुआविया लैसी मुज़नी मदीने में इंतकाल कर गए, अतुहिब्बु अन अतविया लकल अर्द फतुसल्ली अलैहि, क़ाल नअम। आका की बारगाह में अर्ज किया। हाथे जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि उनका जनाजा मदीने में है, आप मदीने के बाहर हैं, आपके वास्ते में जमीन को सिमेट दूं? आका ने फरमाया क्यों नहीं जिब्राइल। हज़रत जिब्राइल ने अपने बाजू को जमीन पर मारा। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं जमीन पर बाजुओं को मारा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो गैब था जमीन के उस गैब को खत्म फरमा दिया और मुआविया इब्ने मुआविया लैसी का जनाजा मुस्तफा के सामने मौजूद था और आका अलैहि सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। हाँ ये हदीस ये इमाम तबरानी फरमा रहे हैं, ऐसे ही मनमानी खाली बस ये हदीस ज़ईफ ना बाबा, इमाम अहमद रजा की बारगाह में आओ। सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर की पढ़ाई की गायब की। अब अगर कोई गायब बताया तो बोलना चल गायब हो जाए, हट। हम लोग हाजिर वाले हैं। सुभान अल्लाह। हमारा नबी हाजिर है। सुभान अल्लाह। हमारा नबी क्या है? देखो जिब्राइल भी ला रहे समेट करके, मुस्तफ़ा से कोई छुपने ना पाए। अरे कहा ये मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा की आल के देखो। फरमाते हैं गौसे पाक फरमाते मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राई के दाने को मैं अपनी हथेली पर रख कर देख रहा हूँ। ये आपके बेटे का हाल है तो सोचो मल जाओ मामा मुस्तफ़ा की शान क्या होगी। और हदीसें तो बहुत सुनाते इस सिलसिले में। तीसरा वाक़या आता है। तीसरा वाक़या ग़ज़वे मूता का है। ये हदीस बार बार सुनाई गई। ग़ज़वे मूता रूमियों से मुकाबला था, कैसर के शहर पर पहला हमला था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपने सहाबा को जंग करने के लिए भेजा तो कई सहाबी जो है उसमें शहीद हुए। तो कहा उसके जनाजे की नमाज हुज़ूर ने पढ़ी है। तो कहा देखो मूता में थे, मदीने में। समझ में आया ना क्या बोल रहे? मूता में थे और हुज़ूर ने कहा जनाजे की नमाज पढ़ ली
मदीने में कहा बाबा जो रिवायत तू पेश कर रहा है जरा उसको देख। इमाम वाक़िदी ने अपनी किताब किताबुल मगाज़ी में जो लिखा है वो क्या है इबारत सुने और ईमान को ताज़ा करे। आलात ने उसी से पॉइंट पकड़ा और फिर उसके बाद हदीस की सनद के एतबार से 5 हैसियतों से कलाम किया है। सनद के एतबार से क्या कलाम, वो इल्मी बात है, इंशाअल्लाह वो बाद में बात होगी, लेकिन कम से कम जो अल्फाज से गिरफ्त की है उसको देखना। आलात फरमाते हैं कि इमाम वाक़िदी ने अपनी किताब किताबुल मगाज़ी में फरमाया लम्मन तक़ल नासु बिमौता जलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर। जब सहाबा कराम ने मुठभेड़ में रहे, मुकाबले में रहे, मूता में सहाबा से जंग हो रही थे, मुस्तफा मिंबर रसूल पर जलवा फरोज हो गए, अपने मिंबर पर आका बैठ गए। वकशफ़ा लहू मा बैनहु व बैन शाम। सुभान अल्लाह, यही बात असल है। फरमाते मिंबर पर बैठ गए, हुजूर के दरमियान और शाम के दरमियान जो भी था अल्लाह ताला ने सारे पर्दों को मुस्तफा के लिए उठा दिया। सारे पर्दे खत्म हो गए। अच्छा, पर्दे खत्म हो गए तो मुस्तफा के लिए हाजिर हुए कि गायब? जोर से बोले, क्या हुए? क्या मुस्तफा के लिए हाजिर हुए? तो आका अलैहि सलाम फरमा रहे हैं फयंजुरु इला मारिकतिहिम, भी तो जंग को देख रहे हैं और देखते हुए आका ने फरमाया अखद रायत ज़ैद इब्न हारिसा, अब झंडा ज़ैद इब्न हारिसा ने लिया है। फमवा, वो मुकाबले में गए, हत्तस्तुशिदा, अब वो शहीद कर दिए गए। और इतना आका ने फरमाया फसल्ला अलैहि व दआ लहू, आका अलैहि सलाम ने उसके बाद उनके जनाजे की नमाज पढ़ी और उनके लिए दुआ की। तो कहा हाजिर क्यों हुई कि गायब क्यों हुई? अच्छा, एक पॉइंट और, अगर हम लोग जनाजा पढ़ाने के बाद सुन्नी दुआ कर दे तो कयामत आ जाती है। कसम से क्या आ जाती है? जोर से बोलिए, कयामत आ जाती है। और अल्लाह करे इनके ऊपर कयामत आए, कयामत आ जाती है कि सुन्नी दुआ कैसे कर दी? कहा जनाजे की नमाज दुआ ही तो है। और खुदा ही बोलता है जब बच्चा पैदा हुआ आसान हुई, अब नमाज हो रही है, और कभी बोलता है दुआ है। अरे जनाजा पढ़ने के बाद भी मेरे नबी ने दुआ की है। सुभान अल्लाह, सुभान। कहां कहां का ये देख, फसल्लल्लाहु अलैहि व दआ लहू, आका अलैहि सलाम ने ज़ैद इब्न हारिसा के नमाज़े जनाजा पढ़ाई, व दआ लहू, और फारिग होने के बाद हुजूर ने उनके लिए दुआ भी की है। सुभान। तो अगर कोई जनाजा पढ़ाने के बाद दुआ करता है तो मेरे नबी की सुन्नत पर क्या करता है? अमल करता है। और जो सुन्नी होता है वही तो सुन्नत जानता है, और जो टुन्नी हो वो क्या जानेगा? सुन्नी तो जानेगा। उसके बाद आगे क्या हुआ? आका अलैहि सलाम देखना भी फरमाते हैं अपने भाई ज़ैद इब्न हारिसा के लिए बख्शिश की, तुम लोग भी दुआ करते रहो। वक़द दख़लल जन्ना व हुवा यसा, अरे ज़ैद इब्न हारिसा के लिए बख्शिश की दुआ करते रहो, अभी तो ये जन्नत में दाखिल हो गया, अब ये जन्नत की सैर कर रहा, चल रहा है। उसके बाद आका फरमाते जो झंडा जाफर इब्न अबू तालिब ने लिया, अब वो गए, वो शहीद हो गए, हुजूर ने नमाज पढ़ाए और उसके बाद वदआ लहू, और दुआ की, और उसके बाद कहा बख्शिश की दुआ करते रहना। वदखलल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो गया जाफर। फहुवा यतीरु फीहा बिजनाहैन हैसु शाह, अरे मेरा जाफर जन्नत में गया, अपने बाजुओं से जन्नत में उड़ रहा है, जहां चाहता है वहां जा रहा है ना। तो आजा हुजूर ने गायब की पढ़ी कि हाजिर की? तीनों वाक़े हैं। इसके अलावा कोई गैब वाली नमाज बता दे, दौड़ा ला लेंगे। तो आलात अली रहमतुल रिज़वान को पढ़ो, बहुत सारी बातें, तो चंद बातें मिसाल के तौर पर। और अजान नमाज के जनाजे के बाद दुआ होती है कि नहीं होती? बोलो, हुजूर ने की कि नहीं की? एक बार सुभान अल्लाह जोर से बोलो। हाँ की है। अब अगर रोके तो क्या करोगे आप? अब आपका मैटर है वो। इसीलिए आलात अली रहमतुल रिज़वान ने एक पूरा रिसाला ही लिख दिया है। रिसाले का नाम है बज़लुल जवाहिर अला दुआ बाद सलातिल जनाइज़। बज़लुल जवाइज़ अला दुआ बाद सलातिल जनाइज़। इस रिसाले को पढ़ो, मालूम होगा कि अगर जनाजे की नमाज पढ़ाने के बाद कोई दुआ कर रहा है तो क़यामत खेज मामला नहीं कर रहा है, बल्कि वही कर रहा है जिसका ज़हन मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाया। मैं कैफ दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हो तो तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो लोग सुन्नत न पढ़ो, सुन्नत पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम।